بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل کی سیریز چل رہی ہے، آج اس کا 6 پارٹ ہے اور آج بھی کچھ کانٹینٹ ہے۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، جو ایک 6 ویڈیوز کی سیریز تھی جس کے اندر تمام مسائل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے قربانی سے ریلیٹڈ نا۔ آج جو سب سے پہلا کانٹینٹ ہے کہ قربانی کا جانور ہم لے کے آئیں، اگر وہ گم ہو جائے یا چوری ہو جائے یا مر گیا تو پھر اس کے اندر کیا ہم کریں، اس کی کیا صورتیں بنیں گی۔ اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایسے شخص کا جانور گم ہو گیا، مر گیا، چوری ہو گیا جس پر قربانی واجب ہے، تو اس کے لیے دوسرے جانور کی قربانی کرنا ضروری ہے۔ پہلے والا جانور بھی مل جائے تو جس کی قیمت زیادہ وہ قربان کرے، اگر کم قیمت والا جانور قربان کرے تو زائد رقم صدقہ کر دینی چاہیے۔ ایک تو یہ صورت ہوگی کہ اگر گم گیا، چوری ہو گیا، ٹھیک ہے، یا مر گیا، خیر مر گیا تو وہ تو دوبارہ نہیں ملے گا، چوری یا گم ہو گیا، اس صورت میں یہ کیا ہے کہ دوبارہ قربانی کرنا واجب ہے اس کے اوپر، نیا جانور لے کے آئے گا۔ اور اگر پہلے والا بھی مل جاتا ہے تو پھر اس میں سے جس کی زیادہ قیمت ہے وہ والا قربان کرے گا، اور اگر اس نے کم قیمت والا کیا تو جو باقی قیمت ہوگی، رقم ہوگی، اس کو صدقہ کرے۔ دوسری صورت اس میں یہ کہ ایسے شخص کا جانور گم ہوا، چوری ہوا، مر گیا جس پر قربانی واجب نہیں ہے، تو اس کے لیے دوسرے جانور کی قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہی جانور اس غریب شخص کو واپس مل گیا، اگر قربانی کے دنوں میں ملا تو ذبح کرنا ضروری ہے، بعد میں ملا تو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اب جس پہ واجب نہیں تھی قربانی، اس کا گم گیا، پھر وہ دوبارہ مل گیا تو اس کو قربانی کر دیا عید کے دنوں میں اگر ہے تو، اور اگر بعد میں ملا تو پھر اس کو صدقہ کر دے۔ اس میں ایک مسئلہ بھی ہے، اگر غریب شخص کا جانور گم ہو گیا، چوری ہو گیا، اس سے قربانی کے لیے دوسرا جانور خرید لیا، اب پہلے والا بھی مل گیا تو اس پر یہ دونوں جانور قربان کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر غریب شخص کا، وضاحت اس میں یہ ہے کہ غریب شخص کے لیے دونوں مسئلے اس وقت ہیں جبکہ اس نے قربانی کے 3 دنوں میں جانور قربانی کی نیت سے خریدا ہو، لیکن اگر اس نے جانور قربانی کی نیت سے نہ خریدا ہو یا قربانی کی نیت سے خریدا ہو مگر قربانی کے 3 دن سے پہلے خریدا ہو تو غریب پر بھی اس جانور کو قربان کرنا لازم نہیں ہے، یہ اس کی وضاحت ہوگی۔ اچھا، قربانی کا یہ اگلا کانٹینٹ ہے، قربانی کا جانور تبدیل کرنا۔ جس شخص پر قربانی واجب ہو اس کے لیے قربانی کا جانور تبدیل کرنا اور فروغ کرنا جائز ہے، اگرچہ اس نے قربانی کے 3 دنوں میں اور قربانی کی نیت سے وہ جانور خریدا ہوا، البتہ اگر دوسرا جانور پہلے جانور سے کم قیمت کا ہو تو زائد قیمت صدقہ کرے۔ اب اگر اس نے تبدیل کر رہا ہے، یہ پہلے والا تھا اگر 50,000 کا، دوسرا لے کے 40,000 کا، تو 10,000 روپے صدقہ کرے گا۔ اور جس شخص پر قربانی واجب نہ ہو اور اس نے قربانی کے 3 دنوں میں قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اس کے لیے وہ جانور تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جس نے قربانی کے لیے کی نہیں، جس کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے، تو اب اس کے لیے جو ہے نا جانور تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر جانور گھریلو پالتو ہو یا قربانی کے دنوں میں خریدا ہو لیکن خریدتے وقت قربانی کی نیت نہ ہو یا قربانی کے 3 دنوں سے پہلے قربانی کی نیت سے خریدا ہو تو ان سب صورتوں میں اس شخص کے لیے اس جانور کو تبدیل کرنا یا فروغ کرنا، قربانی نہ کرنا جائز ہو جائے گا۔ اگر قربانی کے دنوں سے پہلے بھی قربانی کی نیت سے خریدا ہے تو احتیاط یہ ہے کہ اس کی بھی قربانی کر دے۔ اچھا، اب آگے جو ہیں وہ ذبح کے مسائل ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ جانور کے ذبح کرنے میں 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں: حلقوم یعنی نرخہ، سانس کی نالی، مری یعنی خوراک کی نالی، اور 3 اور 4 ودجین یعنی شہرگ، ٹھیک ہے۔ 2 رگیں جو سانس اور کھانے پینے کی نالی کے دائیں بائیں ہوتی ہیں، ان چاروں رگوں میں سے اگر 3 رگیں کٹ جائیں تو جانور ذبح ہو جائے گا۔ یہ 4 رگیں کاٹنا جو ہے نا یہ ضروری ہوتا ہے، سانس کی نالی، خوراک کی نالی اور 2 شہرگیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ عقیدہ یعنی گردن کی گرہ کے اوپر سے اگر ذبح کر دیا تو جانور حلال ہو جائے گا کیونکہ اس صورت میں رگیں کٹ جاتی ہیں، یہ مسئلہ ہے اس کے اندر۔ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملۃ ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ یا سیریز پوری ہو جائے گی تو پھر دعاؤں کی سیریز شروع ہوگی، جو قربانی میں دعائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں اس میں یہ دعا آ جائے گی، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، اگر یہ دعا نہ پڑھی تو بھی جانور حلال ہوگا، اور اگر قربانی ہو جائے گی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دی تو ہو جائے گی، یہ مستحب عمل ہے یہ دعا پڑھنا۔ ذبح کرنے والے کا ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا ضروری ہے، اگر جان بوجھ کر تکبیر نہ پڑھی تو جانور حلال نہ ہوگا، البتہ اگر بھول گیا تو جانور حلال ہوگا۔ جس شخص کی قربانی ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جانور کو خود ذبح کرے، اگر خود ذبح نہ کرے تو کم از کم جانور کے ذبح ہوتے وقت وہاں موجود ہو، لیکن اگر پاس موجود نہ ہو پھر بھی قربانی جائز ہے۔ جانور کے پاس کھڑے ہونا، ہاتھ پھیرنا لازم ضروری نہیں ہے، صرف اجازت ضروری ہے۔ جانور ذبح کرنے کی جگہ پر اگر کوئی نامحرم موجود ہو تو پھر خواتین کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔
عورت اور سمجھدار بچہ بھی اگر ذبح کرنا جانتے ہیں تو جانور ذبح کر سکتے ہیں. عورت بھی ذبح کر سکتی ہے, بچہ بھی کر سکتا ہے اگر اس کو پتہ ہے تو. جس شخص نے جانور ذبح کروا رہے ہیں اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. قادیانی یا غالی راوزی ہو یا کوئی کفری عقیدہ رکھتا ہو, اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہ ہوگا. یعنی مسلمان سے ذبح کروائیں, غیر مسلم سے ذبح نہیں کروا سکتے. قصاب کو مزدوری میں گوشت یا کھال نہیں دے سکتے. اگر آپ کہیں کہ یار اس نے 4,000 روپے طے کیا تھا کہ ذبح کرنے کو, اور آپ اس کو کہیں یہ مجھ سے 2 کلو گوشت لے لے, تو وہ جائز نہیں ہے. کھال بھی جائز نہیں ہے, اس کو قیمت ہی دینی پڑے گی. قربانی کے حصے داروں میں سے کسی حصے دار کے لیے جانور ذبح کرنے یا گوشت بنانے کی اجرت اور مزدوری لینا جائز نہیں ہے. اچھا جی, حلال جانور کے حرام اعضاء, یہ اگلا کانٹینٹ ہے. حلال جانور کی 7 چیزوں کا کھانا حرام ہے. اب یہ جو جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں اس میں 7 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں کھا سکتے. دم, ٹھیک ہے, اور اس کی جو نرم پیشاب کی جو جگہ ہوتی ہے وہ, پھر اس کے خصیے, ٹھیک ہے, پھر اس کے جو مینگنی کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے, غدود, سخت گوشت جو ہوتا ہے, مثانہ, ٹھیک ہے, اور پتا. یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کھانا جائز نہیں ہے. اچھا, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے. صاحب کنز اور علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حرام مغز کو بھی حرام اجزاء میں شمار کیا, حرام مغز کو بھی. اسی طرح بعض اکابر نے بھی اس کو حرام لکھا ہے. حرام مغز سے مراد دودھ کی طرح ایک سفید ڈوری ہے جو جانور کی پیٹھ کی ہڈی کے اندر کمر سے لے کر گردن تک ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں حرام مغز. یہ جب ہم کمر کی جب وہ اس کو مارتے ہیں نا تو اس کے اندر سے وہ نکلتی ہے. یہ جو گوشت ذبح کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے وہ, تو وہ ویسے میرا نہیں خیال کہ لوگ اس کو کھاتے ہیں, وہ پھینک دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی کھاتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. اچھا, اوجڑی کا کیا حکم ہے؟ اوجڑی کھانا جائز اور حلال ہے. اوجڑی کے حرام ہونے کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ کچھ مکتب فکر کے علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں. تحقیق یہ ہے کہ ان کی رائے درست نہیں ہے. اوجڑی کھا سکتے, جائز ہے. قربانی کی قضا, اگر کسی شخص پر قربانی واجب تھی مگر اس نے بغیر عذر کے نہیں کی تو وہ گناہگار ہوگا, اور اب درمیانے درجے کی بکری کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے. گزشتہ سال قربانی نہیں کی تو بعد میں قضا کے طور پر قربانی کرنا جائز نہیں بلکہ قیمت صدقہ کرنا ہوگا. اگر قربانی کا جانور لیا لیکن قربانی کے دن گزر گئے اور قربانی نہیں کی تو اب یا اگلے سال اسی جانور کی قربانی جائز نہیں بلکہ اس جانور کو صدقہ کریں گے. اب کسی نے قربانی کے لیے جانور لیا, اس کو قربانی نہیں کر سکا, اس کو صحیح نہیں ملا, یا کوئی بھی ایسی عذر ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا وہ, تو پھر اس کو اگلے سال کی قربانی کے لیے جو ہے نا وہ نہیں رکھ سکتا بلکہ اس کو صدقہ کرے گا. قربانی کی کھال کا حکم, قربانی کی کھال کو صدقہ کر دینا چاہیے. خود جائے نماز اور مشکیزہ وغیرہ بنا لیں یا کھال کسی اور کو دے دیں, چاہے وہ مالدار ہی ہو تو یہ جائز ہے. لیکن اگر فروخت کر دی تو اس کی قیمت کسی غریب کو دینا ضروری ہے. ویسے کھال جس مرضی کو دے دیں, خود بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کو سکھانی پڑتی ہے پھر اس کو نا, تو باقی کسی کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو جو ہے فروخت کر دی, اگر آپ نے اس کو بیچی تو پھر اس کی جو قیمت ہے کسی غریب کو دے دیں. یہ کچھ مسائل تھے جو آج رہ گئے تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پوری جو ہے یہ سیریز سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کو ضرور جو لوگ قربانی کر رہے ہیں, جو جانور لینے کے لیے جاتے ہیں, ان ویڈیوز کو ضرور سنیں, اس کا ضرور خیال رکھیں, لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس چیز کو سن کے اپنی قربانی